جو مجرم نہ ہو ہم اس کے خلاف کسی قسم کا کوئی اقدام نہیں کرتے۔ قرآن کا حکم، میرے نبی کا حکم، میرے قرآن کا حکم، میرے علی کا حکم، میرے حسین کا حکم، اس زمانے کے میرے خمینی کا حکم، اور کل ہی بارگاہ الہی میں پرواز کرنے والے میرے خامنائی کا حکم ہے۔ ہم اپنے قیادت کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ سعادت شہادت شہادت سعادت سعادت کے یہ نعرے تو ہم ضرور لگاتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قاتل تک نہ پہنچا جائے۔ مختلف ناموں سے مختلف اوقات میں آپریشن تھیٹر میں اس ملک کو لٹا کر آپریشن کا سلسلہ جاری ہے، لیکن کینسر ابھی تک کنٹرول میں نہیں آیا۔ اگر اس دن ہم امریکہ کی جنگ میں اپنے جوانوں کو ہم دین کے نام پر نہ دھکیلتے تو پھر یہ بیماری پیدا ہی نہ ہوتی۔ ہندوستان میں عوام کی سطح پر کوئی منافرت نہیں ہے، کوئی فرقہ واریت نہیں ہے۔ بے شک شیعہ سنی دیوبندی بریلوی اسماعیلی نورباسی جو بھی اسلامی مسالک ہیں وہ آپس میں بھائیوں کی طرح رہ رہے ہیں، ایک دوسرے کو سپورٹ دے رہے ہیں، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہیں۔ گردوں میں جو واقعہ پیش آیا سب سے پہلے تو باتوں سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں، اگر وہ نہ ہو تو پھر ذرا لاٹھی چارج وغیرہ ہے، آنسو گیس وغیرہ ہے، ریبٹ کی گولی ہے، آخر میں جا کر پھر بارود کی گولی چلائی جاتی ہے۔ شہیدوں کو دیکھے 18 سال سے نیچے کے 16 17 15 سال کے چھوٹے بچوں پر تم نے گولیاں چلائی اور سیدھی چلائی اور پہلے دفعہ چلائی۔ لہذا ہم وہاں پر جو بیٹھے ہوئے بندے ہیں اس کو پاک فوج کا حصہ نہیں سمجھتے۔ شاہ گھس بیٹھا ہو، انڈیا کا جاسوس ہو، وہ یہاں کے حالات کو بھی خراب کرنا چاہتے ہیں۔ پاکستان کے اندر بھی ہمارے عوام کو فوج مخالف بنانا چاہتے ہیں، اسی لیے تو اس نے پہلے ہی مرحلے میں نوخیز بچوں پر گولیاں چلائی۔ لہذا ہمارا مطالبہ ہے کہ ایسے لوگوں کو بالفور معطل کر کے قرار واقعی سزا دی جائے، اور جو کرفیو ہے اور اس میں مختلف لوگوں کو گرفتار کرنے کا جو پلانی پس پردہ بنایا جا رہا ہے اور مختلف لوگ سڑکوں میں جمع ہو گئے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ زیادتی نہ کریں۔ کرو گے اور ہمارے جوانوں کو تنگ کیا گیا تو پھر یہ احتجاج کا سلسلہ یہ سیاست تک پھیلے گا۔ ہم نے ہمیشہ تاریخ میں اسلامی ریاست کی حفاظت کی ہے، لیکن ظالم جابر خائن فاسق فاشر قاتل دشمن کے آلۂ کار بننے والے حکمرانوں کی ہم نے ہمیشہ مخالفت کی ہے اور آج بھی مخالفت کریں گے۔ غزہ والوں کو نہتا کر کے مزاحمت ختم کر کے پلیٹ میں رہ کر اسرائیل کو پیش کرنے والے غزہ امن بورڈ میں شمولیت کا جو غلط فیصلہ کیا ہے اس غلط فیصلے کو واپس لے لیں۔ اللہ کی راہ میں موت شہادت جان دینا یہ کوئی مصیبت نہیں ہے، یہ کوئی آفت نہیں ہے، یہ فخر ہے، یہ افتخار ہے، یہ شہادت ہے، یہ سعادت ہے، یہ کرامت ہے، یہ وہ اللہ کی عظیم نعمت ہے جو اپنے مخصوص بندوں کو ہی نصیب ہوتی ہے، وہ اعزاز ہے، وہ رب ذوالجلال کا مخصوص تمغہ ہے جو اس کی بارگاہ میں ایمان اور عمل صالح کے بلند تر درجات پر فائز لوگوں کو رب ذوالجلال نوازتا ہے۔ ایسے لوگوں کو ہی جہاد کا شرف بخشتا ہے، ایسے لوگوں کو ہی شہادت نصیب ہوتی ہے۔ ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں اس سلسلے میں ایک شہید کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اور اس کے محترم مکرم خاندان کو ہدیہ تبریک پیش کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ہم ان کو تعزیت پیش نہیں کرتے، تسلیت پیش نہیں کرتے۔ تعزیت و تسلیت تو ایسے مرحومین کے وارثین کو دی جاتی ہے جو نارمل طریقے سے اس دنیا سے گئے ہوں، لیکن جس نے اپنی جان خدا کے لیے دی ہو،
جو مولائے متقیان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے سجدے کی حالت میں عالم کفر کے حملے کا شکار ہوا ہو اور جان آفرین کے حوالے کیا ہو، تو پھر اس کو رب ذوالجلال نے شہادت کا عظیم عہدہ دیا، مقام دیا، منصب دیا، بلندی دی، عظمت دی، رفعت دی، اوپر اٹھایا اوپر اٹھایا اوپر اٹھایا، تو پھر ہم ایسے جگہوں پر مبارکباد کہتے ہیں، ایسے جگہوں پر تبریک کہتے ہیں، ایسے جگہوں پر تعریف کہتے ہیں، شہادت مبارک مبارک مبارک، شہادت مبارک مبارک مبارک، شہادت مبارک۔ لیکن عزیزان احمد، شہادت سعادت ہے، افتخار ہے، عزت ہے، شرف ہے، کس کے لیے؟ شہید کے لیے، شہید کے لیے جس نے جان دی اپنے رب کو، اس کے خاندان کے لیے، اس کے فرزندوں کے لیے، اس کے بھائیوں کے لیے، اور ان لوگوں کے لیے جنہوں نے جیسے لوگوں کو سپورٹ کیا، ساتھ رہا، ہم فکر رہا، ہم رزم رہا، ہم رکاب رہے، ایسے لوگوں کے لیے۔ لیکن سعادت شہادت شہادت سعادت سعادت کے یہ نعرے تو ہم ضرور لگاتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قاتل تک نہ پہنچا جائے، مجرم کا گریبان نہ پکڑا جائے۔ لہذا وطن عزیز میں ہر ایک جانتا ہے، جو تاریخ پاکستان کی اس مختصر 77 سالہ تاریخ سے آگاہ ہو، وہ جانتے ہیں کہ کئی عصروں پر محیط دہشت گردی جو پیروان علی پر مسلط کی گئی اور ریاستی اداروں نے اس کی سرپرستی کی، سرپرست پالے، ان کے فکر بنائے، ان کے شعور بنائے، ان کے تعصب کا مرکز، ان کی دشمنی کا مرکز اس بات کو قرار دیا کہ یہ جو طبقہ ہے یہ اسلام دشمن ہے، یہ ہے، یہ وہ ہے، ان کو قتل کرنا کار ثواب ہے۔ تو یہ جو فکر جس طبقے نے پروان چڑھایا ریاستی اداروں کے اندر نظریوں میں، تو آج بھی نہ صرف میرا طبقہ علی ولی کہنے والے اس سے متاثر ہے، بلکہ خود پاکستان کا دوسرے مکاتب فکر بھی اس کے شکار ہو گئے ہیں۔ کون سا طبقہ ہے جو محفوظ رہا؟ کیا شور کے خلاف ٹارگٹ کے لیے ہے دھماکہ ہے؟ تو کیا بریلوی بچ گئے؟ بچ گئے بریلوی؟ بچ گئے جو بندی؟ بچ گئے؟ شیعوں کے مساجد میں دھماکہ ہوئے، تو کیا دوسرے مسالک کے مساجد بچ گئے؟ شیعہ علماء شہید کیے گئے، تو کیا دوسرے طبقوں کے علماء بچ گئے؟ جس نے بھی پاکستان میں اسلام کی بالادستی کی بات کی، ہر قسم کے فقہ واریت سے بلند ہو کر وطن عزیز کو مضبوط کرنے کی بات کی، مستحکم کرنے کی بات کی، جس نے بھی قربانی دی فقہ واریت کو ختم کرنے کی، پیٹرول ڈالر کے ذریعے سے آنے والے خرید غلاموں کے منحوس عزائم کو ناکام بنانے کی راہ موساد اور CIA کے ایجنٹوں کو ناکام بنانے کے، اور جس طبقے نے پاکستان کے قیام کی مخالفت کی تھی، قیام پاکستان کے بعد وطن عزیز کو غیر مستحکم کرنے کے لیے، نظیر پاکستان کو ناکام ثابت کرنے کے لیے، تقسیم ہند کو غلطی ثابت کرنے کے لیے راہ کے ہاتھوں میں کھیلتے رہے، افسوس کا مقام ہے کہ وطن عزیز کے اندر سے بھی کچھ طبقوں نے ان کو پروموٹ کیا، ان کے لیے سہولت کاری کی، جس کے نتیجے میں نہ صرف شاہ برادری دہشت گردی کے شکار ہے، بلکہ دوسرے برادریوں کو بھی اس سے واسطہ پڑا، اور ان کے گھروں میں بھی جنازے آئے، اور نہ صرف فرقائی طور پر یہ کام ہوا، آج خود ریاست کو یہ مسئلہ ہے۔ میں نے جب سے ہوش آواز سنبھالا ہے پاکستان کے اندر اس قسم کے وطن فروشوں کے خلاف، دہشت گردوں کے خلاف، بیرونی عوامل کے استعماری امریکی ہندوستانی ایجنٹوں کے خلاف، ملک کے اندر دہشت گردی پھیلانے والوں کے خلاف آپریشن کا ایک سلسلہ جاری ہے، آپریشن کا ایک سلسلہ جاری ہے، لیکن اس کے باوجود آج یہ ناسور ختم ہوتا ہوا نظر
نہیں آتا. مختلف ناموں سے مختلف اوقات میں آپریشن تھیٹر میں اس ملک کو لٹا کر آپریشن کا سلسلہ جاری ہے، لیکن کینسر ابھی تک کنٹرول میں نہیں آیا. ابھی تک کنٹرول میں نہیں آیا. جو دوا کی مرض بڑھتا جا رہا ہے. عزیزان ایمان، آج مکمل فوج کو بھی نشانہ بنایا جاتا ہے. پختونخوا میں، بلوچستان میں باقاعدہ ریاستی اداروں پر مسلح حملے کیے جاتے ہیں. باقاعدہ ایک جنگ کی سی صورتحال ہے. یہ کہاں سے آیا؟ یہ ہماری اس غلطی سے یہ سارا واقعہ ماجرا حادثہ رونما ہوا جو ہم نے امریکہ کی غلامی کی خاطر انجام دیا. اگر اس دن ہم امریکہ کی غلامی کی کر کے امریکہ کی جنگ میں اپنے جوانوں کو ہم دین کے نام پر نہ دھکیلتے تو پھر یہ بیماری پیدا ہی نہ ہوتی. مرد آباد مرد آباد امریکہ مرد آباد مرد آباد مرد آباد امریکہ مرد آباد مرد آباد مرد آباد اسرائیل مرد آباد. آج بھی اگر اس پر قابو پانے میں ہم ناکام ہیں تو اس کی واحد وجہ یہی ہے کہ ہمارے ارباب اقتدار انہی خبیثوں کے چوکھٹ پر سجدہ ریز ہونے کو فخر سمجھتے ہیں جنہوں نے پاکستان کے خلاف ہر قسم کی سازش کی اور سازشوں کی سرپرستی کی. اسلامی نظر حیات کے ساتھ اپنے خلوص کا اظہار کریں اور پلٹ آئے اسلامی نظر حیات کی طرف اور قرآن کی آیات پر عمل کریں. ان میں سے بعض کو قرآن کے حافظ ہونے کا بھی زوم ہے. آیتیں تو یاد ہوں گے تجھے. بے شک اگر ان آیات پر عمل کرے جس میں بتایا گیا ہے کہ یہودی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، اسلام دشمن طاقتیں تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، جو مسلمان علاقوں پر حملہ کرے وہ کافر حربی ہے، ان کے ساتھ جنگ کرنا لازم ہے، ان کے ساتھ تعلقات توڑ کے رکھو، ان کے سامنے سینہ سپر ہو جاؤ. تو اگر قرآن کی ان آیات پر عمل کرتے تو پھر آپ امریکہ کے ہر دوسرے تیسرے دن وائٹ ہاؤس کے چوکھٹ پر سجدہ ریز ہونے کا ذلت آپ برداشت نہ کرتے تو پھر خدا کی قسم اس ملک میں ہم دہشت گردی کو کب سے قابو کر چکے ہوتے. پاکستان میں عوام کی سطح پر کوئی منافرت نہیں ہے، کوئی فرقہ واریت نہیں ہے. شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی، اسماعیلی، نورباسی، جو بھی اسلامی مسالک ہیں وہ آپس میں بھائیوں کی طرح رہ رہے ہیں، ایک دوسرے کو سپورٹ دے رہے ہیں، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہیں. ہم عوام کی سطح پر ہمارے ہاں کوئی فرقہ واریت نہیں ہے. ہم ایک دوسرے کے بھائی ہیں، ہم ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں. تو پھر دہشت گردی کہاں سے آ جاتی ہے؟ دہشت گردی کنٹرولڈ دہشت گردی کے خلاف مخصوص جزوی اقدامات کرنے سے آتا ہے. اس کو مکمل جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے کبھی کوئی خاص سنجیدہ کوشش نہیں کی گئی. تو لہذا کچھ کو کہا گٹ، کچھ کو کہا بٹ. بھئی دہشت گرد ہوا کرتا ہے، دشمن ہوا کرتا ہے. اس میں کوئی گٹ اور بٹ کی، اچھے اور برے کی تمیز نہیں ہوتے، بلکہ جو گٹ سمجھے جاتے ہیں وہ زیادہ خطرناک ہوتے ہیں. جو خراب ہے سامنے ہے، تلوار لے کر ہے، خنجر لے کر ہے، بندوق لے کر میرے سامنے ہے، تو میں اس کا دفاع آرام سے کر سکتا ہوں. امریکہ کو کتا کہنا کتے کی توہین ہے. امریکہ کو کتا کہنا کتے کی توہین ہے. امریکہ کو کتا کہنا کتے کی توہین ہے. من بس آخری دو باتیں آئیں. سانحہ تریلائی کے یہ شہید ہیں. میڈیا میں آیا، ہمارے اداروں نے بتایا، مملکت کے ذمہ داروں نے بتایا، کھلے عام بتایا، میڈیا پہ بتایا کہ وہ فلان جگہ سے آیا تھا.
وہاں سے ٹریننگ حاصل کی تھی، فلان تاریخ کو فلان بارڈر سے ان ہوا تھا، اتنے دن فلان شہر میں رہا، اس شہر سے اس دن وہ نکلا، پنڈی میں اتنے دن رہا اور وہاں پر پروگرام تھا، ہمیں اس کی اطلاع تھی۔ تو عزیزان من، سوال یہ ہے اتنے عرصے تم اس کی سہولت کاری کرتے کیوں رہے؟ اگر تم سہولت کار نہیں تھے تو ان کو پکڑا کیوں نہیں؟ پاکستان میں گھستے ہی پکڑتے، پشاور میں پکڑتے، پنڈی میں آتے ہی پکڑتے، راستے میں پکڑتے، جب معلوم تھا اس دن وہاں پہ دھماکہ ہوگا تو اسی دن صبح کو پکڑتے، وہاں پہنچنے سے پہلے پکڑتے۔ تو تم کس انتظار میں رہے؟ تاکہ تمہارے پروگرام کے تحت دھماکہ ہو، مسجد کے تقدس پامال ہو، نماز کی حرمت پامال ہو، اور اس کے بعد تمہیں کہ مگر مشق کی آنسو بہا لے اور کچھ اظہار تعزیت کر لے، اور پھر مظلوموں کا خون بہانے کے بعد اس میں اپنی سہولت کاری کے بعد دوست بن کر وہاں پر تعزیت کے لیے آ جائے۔ تو ہم ان چیزوں کو نہیں مانتے، ہم ان چیزوں کو نہیں مانتے۔ پرانا وہ زمانہ کیا جب جھوٹی باتیں چلتی تھی، اب جھوٹی باتیں چلتی نہیں ہے، اب بچہ معشور ہو چکے ہیں، وہ آپ کی باتوں کا، آپ کے رویوں کا، آپ کے کردار کا، آپ کے گفتار کا، ان سب کا وہ تجزیہ کرتے ہیں، تحلیل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، ایک دوسرے کو جوڑ کر دیکھتے ہیں جن کے پیچھے کیا کچھ ہے۔ لہذا ہم شہادت سعادت ہمارے لیے سعادت ہے، میرا سر فخر سے بلند ہے کہ میں اسلام کی سر بلندی کی خاطر، اللہ کی شریعت کی پالادستی کی خاطر پوری 1400 سال سے میں قربانی دے رہا ہوں، میں شہید دے رہا ہوں، میں مسلسل کربلا سے گزر رہا ہوں۔ پاکستان میں ہم اپنے شاہد قائد عارف حسینی کے شہادت قاتل ابھی تک سزا نہیں ہوئی۔ میں فکر تاریخ بتا رہا ہوں، اس سے لے کر آج تک ہم پر جتنے ظلم و اذیتیں ہوئی، دہشت گردی ہوئی، کوئی نہ سہولت کار پکڑا گیا، نہ منصوبہ ساز پکڑا گیا، نہ مارٹر مائن پکڑا گیا، اور نہ ہی اس میں ملوث دوسرے لوگوں کو پکڑے گئے، کچھ بھی نہیں۔ اور مذہبی بین الاقوامی تناظر میں ہم نے پرسوں کی 28 کو کی اس زمانے کے حسین کی شہادت دی تھی، لیکن اس کربلا اور اس کربلا میں کچھ فرق ہے، اس کربلا میں اور اس کربلا میں کچھ فرق ہے، اس حسین کی شہادت اور اس حسین کی شہادت میں کچھ فرق ہے۔ اس وقت ملت اتنی بیدار نہیں تھی، اس وقت ملت بیدار نہیں تھی، اس وقت ملت بزدل ہو چکی تھی، لیکن آج ملت بیدار ہے، ملت بیدار ہے، وہ میدان میں حاضر ہونا جانتے ہیں، آج تکبر ہے، آج مشعور ہے، آج جانتے ہیں شہادت کا راستہ کس طرح آگے بڑھانا ہے۔ لہذا شہادتیں ہمیں ڈرا نہیں سکتی، ان شہادتوں سے ہم دشمن کے سامنے نہ پہلے جھکے ہیں نہ آج جھکیں گے، نہ پہلے جھکے تھے نہ آج جھکیں گے، نہ پہلے ڈرے تھے نہ آج ڈریں گے، نہ پہلے ٹکے تھے نہ آج ٹکیں گے۔ ہم یہ نہیں ہوں گے، ہم اپنے راستے کو آگے لے کے جائیں گے، استعمار کے خلاف ہم ڈٹ کے مقابلہ کریں گے، پاکستان دشمنوں کے خلاف ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ پاکستان کو جو ہم نعرہ لگاتے ہیں بنایا تھا بچائیں گے، یہ کوئی جذباتی نعرہ نہیں ہے، یہ ہمارا شریعہ ہے، پاکستان بنایا تھا اور آج اس کو بچائیں گے۔ لہذا ہماری ان باتوں کو کوئی بھی شخص ریاست مخالف تناظر میں نہ لے، ریاست الگ ہوتی ہے، حکومت الگ، حکومت الگ ہوتی ہے، حکمران الگ۔ ہم نے ہمیشہ تاریخ میں اسلامی ریاست کی حفاظت کی ہے، اس کے لیے قربانیاں دی ہیں، لیکن ظالم، جابر، خائن، فاسق، فاشر، قاتل دشمن کے آلہ کار بننے والے حکمرانوں کی ہم نے ہمیشہ مخالفت کی ہے اور آج بھی مخالفت کریں گے۔ یہ ہمارا نظریہ حیات ہے۔
ہم مقتل میں پیدا ہوتے ہیں، مقتل میں پروان چڑھتے ہیں اور مقتل میں ہی اپنی جان رب ذوالجلال کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ لہذا کوئی بھی ہم سے ہمارا یہ موقف، ہم سے ہمارا یہ راستہ چھین نہیں سکتا۔ عزیزان من، لہذا میں شہید کی خدمت میں، ان کے خاندان کی خدمت میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں، اور اس کے بعد آپ سے صرف ایک عرض ہے، یہ جلوس جلسہ نکالنے کے بعد ختم نہیں ہونا ہے۔ اپنی ذرا شعور کی سطح کو بڑھا لے، تیاری کی سطح کو بڑھا لے، آئندہ بھی اس سے سخت تر حالات کے لیے تیار رہیں ذہنی طور پر، اس سے بھی سخت تر حادثات کے لیے ذہنی طور پر تیار رہیں، اور خدا کے ساتھ جو ہم نے عہد باندھا ہے اس عہد کو پورا کرنے کے لیے تیار رہیں۔ اور ایک اہم بات یہ ہے کہ ہم مجموعی طور پر ملکی بین الاقوامی تناظر میں پاکستان کی حکومت سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ امریکہ کی غلامی چھوڑ دیں، چھوڑ دیں، اور ٹرمپ کی کانسلیسی ختم کر دیں، اور غزہ والوں کو نہتا کر کے، مزاحمت ختم کر کے، پلیٹ میں رہ کر اسرائیل کو پیش کرنے والے غزہ امن بورڈ میں شمولیت کا جو غلط فیصلہ کیا ہے اس غلط فیصلے کو واپس لے لے اور اس سے نکل آئے۔ اسکردوں میں جو واقعہ پیش آیا، احتجاجی جلوس جب جذبات میں ہوتے ہیں تو پھر قانون نافذ کرنے والے ارادے بھی ادھر ہیں، سب جانتے ہیں۔ سب سے پہلے تو باتوں سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں، اگر وہ نہ ہو تو پھر ذرا لاٹھی چارج وغیرہ ہے، آنسو گیس وغیرہ ہے، ریبیٹ کی گولی ہے، آخر میں جا کر پھر بارود کی گولی چلائی جاتی ہے۔ شہیدوں کو دیکھے، 18 سال سے نیچے کے 16، 17، 15 سال کے چھوٹے بچوں پر تم نے گولیاں چلائی اور سیدھی چلائی اور پہلے دفعہ چلائی۔ لہذا ہم وہاں پر جو بیٹھے ہوئے بندے ہیں اس کو پاک فوج کا حصہ نہیں سمجھتے۔ شاید کوئی گھس بیٹھا ہو، شاید کوئی گھس بیٹھا ہو، انڈیا کا جاسوس ہو، وہ یہاں کے حالات کو بھی خراب کرنا چاہتے ہیں۔ پاکستان کے اندر بھی ہمارے عوام کو فوج مخالف بنانا چاہتے ہیں، ریاست کے خلاف جذبات کو ابھارنا چاہتے ہیں۔ تو اسی لیے تو اس نے پہلے ہی مرحلے میں نوخیز بچوں پر گولیاں چلائی۔ لہذا ہمارا مطالبہ ہے کہ ایسے لوگوں کو بالفور معطل کر کے قرار واقعی سزا دی جائے، اور جو کرفیو ہے اور اس میں مختلف لوگوں کو گرفتار کرنے کا جو پلانی پس پردہ بنایا جا رہا ہے اور مختلف لوگ سڑکوں میں جمع ہو گئے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ زیادتی نہ کریں، یہ زیادتی نہ کریں۔ اگر کرو گے اور ہمارے جوانوں کو تنگ کیا گیا تو پھر یہ احتجاج کا سلسلہ اور سہولتکاروں کو بے نقاب کرنے کا سلسلہ کردوں تک محدود نہیں رہے گا، یہ سیاست تک پھیلے گا۔ مجھے کیم ہے تو پھر یہاں پر موجود یہ کیم ہمارا اہداف میں شامل نہیں ہے۔ ہم انتقام لیں گے تو ہم چھوٹوں سے انتقام نہیں لیتے، ہم چھوٹوں سے انتقام نہیں لیتے ہیں، ہم اصل مجرم کو جا کر اس کو سزا دینے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے چھوٹے للو پنجے ملازمین سے ہم چھیڑتے نہیں ہیں، ان سے چھیڑنا ہماری توہین ہے، ہم اپنے ہاتھ سے اپنی توہین نہیں کرتے۔ ایک بات، دوسری بات، اس کیمپ میں رہنے والے یہ جو بیچارے چند سپاہی ہیں، ان کا ان حادثات کے ساتھ بیچاروں کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو پھر جو مجرم نہ ہو ہم اس کے خلاف کسی قسم کا کوئی اقدام نہیں کرتے۔ قرآن کا حکم، میرے نبی کا حکم، میرے قرآن کا حکم، میرے علی کا حکم، میرے حسین کا حکم، اس زمانے کے میرے خمینی کا حکم، اور کل ہی بارگاہ الہی میں پرواز کرنے والے میرے خامنائی کا حکم ہے۔
ہم اپنے قیادت کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ لہذا میرے دوستو آپ منظم طریقے سے جائیں گے اور ہماری طرف سے کوئی شرارت کوئی بدتمیزی نہیں ہوگی۔ اگر کوئی ہوئی تو بھی یاد رکھو تم لوگ سہولتکار ہم سمجھیں گے سہولتکار یہاں تک پہنچے ہوئے ہم سمجھیں گے سہولتکار یہاں تک پہنچے ہوئے ہیں، پھر بعد میں ہی دیکھا جائے گا کہ سہولتکار کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ لہذا انہی کلمات کے ساتھ میں جہاں تک یہ نوبل کی بات ہے میں ان کو نہیں کرتا ہوں، گزر گیا اور غلاموں کی اوقات بھی نہیں ہوتے کہ وہ کہی ہوئی بات کو واپس لیں۔ بے شک کوئی آزاد انسان ہوتا تو کچھ اور باتیں بھی تھی۔ آخر میں آپ سب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، امام زمان کی طرف سے، مراجع تقلید کی طرف سے اور شہید کے خاندان کی طرف سے، اپنی طرف سے آپ تمام کا بہت بہت شکریہ کہ آپ یہاں پر اسلام کے نظریہ شہادت کو عزت دینے کے لیے اور شہید کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے تشریف لائے۔